اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں یا جو معافی مانگنے کو بھی پسند کرتے ہیں۔ بہترین میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی لڑائی کے اندر، کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو کر لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اخلاص والا عمل پسند ہے، بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ دعوت دیتے وقت محبت والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آسانی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور لوگوں کو سکھانے سے پہلے اپنے اخلاق سے متاثر کرنا چاہیے۔ اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کی جائے جو ہمیں زیادہ پسند ہو، یہ نہیں کہ جو زیادہ ہو، فالتو ہو، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین۔ آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، جس میں پہلی جو حدیث ہے اس میں ایک سٹوری بھی ہے، آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ پہلی حدیث کے اندر جو کہانی ہے وہ کسی بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، وہ ایک غریب انسان کی کہانی ہے، غریب صحابی کی کہانی ہے۔ اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاء رجل الی النبی، اور وہ نریٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، مسافر تھا، بھوکا تھا، اور چاہتا تھا کہ کوئی اس کی مہمان نوازی کرے۔ فبعث الی نسائہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے پاس جو ہے کھانا معلوم کرنے کے لیے پیغام پہنچایا۔ فبعث الی نسائہ فقلنا، انہوں نے فرمایا، ما معنا الی الماء، ما معنا الی الماء، اللہ اکبر۔ ازواج مطہرات نے جواب دیا، ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں، ما معنا الی الماء۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضیف ھذا، کہ آج اس مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ فقال رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی نے، ایک صحابی نے کہا، انا، کہ میں کروں گا ان کی خدمت، میں ان کی مہمان نوازی کروں گا۔ فانطلق به الی امرأته، اس کے بعد وہ مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ فقال، اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی ضیف رسول اللہ، کہ تم اللہ کے رسول کے جو مہمان ہیں ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو۔ فقالت ما عندنا الا قوت الصبیان، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ان کی بیوی نے، کہ ہمارے پاس تو صرف اتنا ہی کھانا ہے جو بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، یعنی کہ صرف بچوں کا ہی کھانا بچا ہوا ہے۔ یہ غربت کی انتہا ہے، مگر ایمان سے دل بھرا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد صحابی ان سے عرض کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ حی طعامک، کہ کھانا تیار کرو، اور اس کے بعد کیا کرو، وَأَصْلِحْ سِرَاجَک، اور چراغ کو بجھا دینا۔ جب کھانا کھا رہے ہوں صحابی یا ہم کھانا کھا رہے ہوں اس وقت چراغ کو بجھا دینا، اور پھر انہوں نے چراغ کو بجھا دیا۔ یہ حدیث ہے ان صحابی کی جنہوں نے مہمان نوازی کے لیے، ایک دوسرے صحابی کی مہمان نوازی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ذمہ داری دی اس کو قبول کیا۔ اور آپ ذرا تصور کیجئے
کہ اس حدیث کے اندر، اس کے متن کے اندر جو چیز ہم نے دیکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے پتہ کروایا کہ آج گھر میں کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے رسول کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کا سردار بنایا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کے بھیجا، اپنا حبیب بنا کے بھیجا، ان کے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر ایک انصاری صحابی جنہوں نے فوری طور پہ ذمہ داری قبول کی کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کی مہمان نوازی کرے گا، تو جو انصاری صحابی ان کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں وہ بھی کوئی بہت امیر نہیں ہیں، وہ بھی وہ ہیں کہ جب انہوں نے اپنے گھر جا کے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے میں کیا ہے، کہ کھانا مہمان کے لیے کھانا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہمارے گھر آیا ہے، تو بیوی نے بھی یہی کہا کہ صرف بچوں کے لیے کھانا ہے، کھانا تو صرف بچوں کے لیے ہے، اتنا ہے کہ ہمارے صرف بچے کھا کے سو سکتے ہیں۔ تو صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اگر بچوں کے لیے کھانا ہے تو ایسا کرتا ہوں ان کو میں بھیج دیتا ہوں، واپس بھیج دیتا ہوں، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ بچوں کو سلا دو اور چراغ کو بجھا دو، جب ہم کھانا کھانے لگیں تو چراغ کو بجھا دینا، یعنی کہ کمرے میں فوراً سے اندھیرا ہو جائے۔ صحابی اور ان کی بیوی ساتھ بیٹھی صرف پریٹینڈ کرتی رہیں، صرف بتاتی رہی کہ جیسے وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا نہیں رہے تھے، حالانکہ وہ خود بھی بھوکے تھے، اور مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا، کیونکہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ چراغوں کو بجھا دینا، چراغ کو بجھا دینا یعنی کہ لائٹ آف کر دینا۔ اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے کہ جب میں اور مہمان ہم کھانا کھانے لگیں تو تم اندھیرا کر دینا۔ تو میاں بیوی خود بھی بھوکے سو گئے، اپنے بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کا خیال رکھا۔ تو جب صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات اللہ تعالیٰ تم دونوں کے اس عمل پر خوش ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ حشر کی آیت ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ وہ خود محتاج ہوتے ہیں اس چیز کے، یعنی کہ خود بھوکے تھے لیکن دوسرے صحابی کو کھانا کھلا دیا اور اپنی بھوک کا خیال نہیں کیا۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ ہیں اصل کامیاب لوگ، یہ ہے کامیابی کا درجہ کہ انسان اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کے اندر کتنا خوبصورت واقعہ، اور اس واقعے کو قرآن کی آیت جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ کیسے ایک صحابی اور ان کی بیوی کا جو عمل تھا، یہ صحابی کا بھی عمل تھا لیکن ان کے ساتھ ان کی بیوی کا بھی عمل تھا، دونوں نے مل کے ایک اچھی نیت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اللہ کے نبی کے مہمان کو کھانا کھلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے گھر میں اگر تو ہم سب سے پہلے اس چیز کا جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی کے گھر میں کیا تھا اور ان صحابی کے گھر میں کیا تھا، اور ہمارے گھروں میں آج کل کیا ہے کہ ہمارے فریج بھرے ہوئے، ہم ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں، دوسری ٹائم کہتے ہیں اب ہم نے یہ دوبارہ کھانا نہیں کھانا، یہ تو میں نے دوپہر کو کھا لیا تھا، اب رات کو میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارے بچوں کا حال ہے، ہم سب کا یہ حال ہے۔ یا کب ایسے ہوا ہے کہ کبھی ہم بھوکے سو گئے ہوں اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو؟ آپ یہ دیکھیں کہ پھر بھی ان صحابیات، ازواج مطہرات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے اس چیز کی شکایت کی ہو کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا، ہمارے گھر میں تو اتنے مہینوں سے کھانے کو کچھ نہیں، اتنے دنوں سے کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ میرے خیال سے ان کے گھر تو چولہا نہیں جلتا تھا نا 3 مہینے، میرے خیال سے ہمارے گھر تو چولہا بجھتا ہی نہیں ہے، ایک وقت کا کھانا بنتا ہے، ساتھ ہی اگلی چیز شروع ہو جاتی ہے، اگلے بچے کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگلے بچے کی فرمائش شروع ہو جاتی ہے، اس نے یہ نہیں کھانا، اس کے لیے وہ بنا دو، اس کے لیے یہ بنا دو، اور ہمارے گھر تو چولہا بجھتا ہی نہیں ہے میرے خیال سے، اور وہاں پہ چولہا جلتا ہی نہیں تھا۔ تو یہاں پر جب ان صحابی نے ذمہ داری قبول کی کہ میں ان کی مہمان نوازی کروں گا، یہ ایک انصاری صحابی تھے، تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان صحابہ کے دلوں میں کتنا زبردست ایمان تھا۔ وہ اس چیز کی فکر نہیں کرتے تھے کہ اب ہمارے لیے تو گھر میں اتنا ہی کھانا ہوگا، یا میں بہت غریب ہوں
اور میں کیسے کھانا پیش کروں گا، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا کرتے تھے. اور کیا ان صحابی نے کہ بہت لیوش کھانا پیش کیا تھا جس کی وجہ سے قرآن کی آیت نازل ہو گئی؟ کیا پیش کیا تھا؟ کوئی بہت خاص ڈشیں بنا کے لیے ان کے لیے رکھی تھیں؟ نہیں. جو اللہ تعالیٰ کو اخلاص پسند ہے، یہی ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی جو میری حدیث تھی اس میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اخلاص والا عمل پسند ہے، بے شک وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. کیا پتہ ایک چھوٹی سی پلیٹ ہو اور اس میں کوئی سبزی پکی ہو، کوئی ترکاری پکی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کہ مسلمان اس آیت کو، سورہ حشر کی اس آیت کو پڑھتے رہیں گے. اور اس صحابی کا یہ عمل، اور بہت سارے لوگوں کو تو ان کا صحابی کا نام بھی شاید یاد نہیں ہے، ان صحابی کا وہ عمل یاد کرتے رہیں گے کہ وہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو کھانا کھلایا تھا. اور یہ آیت جب بھی ہم پڑھتے رہیں گے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات کے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. سبحان اللہ. یہ آیت انسان پڑھے گا اور ان صحابی کا عمل سب کو یاد آتا جائے گا. قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل جو ہے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ان دونوں میاں بیوی کا یہ عمل جو ہے وہ قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا کہ کیسے انہوں نے بھوک کے باوجود اس صحابی کو کھلایا تھا. اب اس حدیث کے اندر سے ہمارے لیے جو اسباق نکلتے ہیں وہ یہ نکلتا ہے کہ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ایثار، جسے ہم سیلف لیسنس کہتے ہیں یا قربانی کہتے ہیں، وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو گھر میں ایکسٹرا چیزیں پڑی ہوئی ہیں وہ ہم کسی کو دے دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا، او اچھا کھانا بچ کے دے دو یار، کسی غریب کو دے دو وہ کھا لے گا. پھر ہم اس چیز پہ بہت اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے راستے میں اتنا کھانا دے دیا. حالانکہ اپنا پیٹ ہم نے بھرا ہوا ہوتا ہے، بچوں کا بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، فریجوں میں پڑا ہوتا ہے 3 دن سے. ہم کہتے ہیں چلو یار یہ اب کسی کو دے دو کھانے کے لیے. ضرورت ہونے کے باوجود جب ہم اپنی چیز اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں، دوسروں کو اپنی ضرورت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اسی چیز کا نام ایثار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی تعریف اس قرآن کے اندر فرمائی اور یہ لفظ استعمال کیا وَيُؤْثِرُونَ. وَيُؤْثِرُونَ یہاں سے ایثار کا لفظ نکلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کا ذکر، ان کے اس واقعے کا ذکر قرآن میں فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح یہ بتایا کہ یہ آیت مجھ پہ نازل ہوئی ہے، جو رات کو تم دونوں میاں بیوی نے جو عمل کیا ہے اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اللہ کی ذات دیکھ رہی تھی. حالانکہ تم نے دیے کو بھی بجھا دیا تھا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے کہ ہم منہ چلا رہے ہیں، یعنی کہ ہم کھا رہے ہیں کہ نہیں. صرف منہ چلا رہے ہوں گے وہ ایسے کر کے، لیکن صرف محسوس کرا رہے تھے کہ ہم کھانا کھا رہے تھے، لیکن اپنے پیٹ کو انہوں نے نہیں بھرا، پیٹ دوسرے کا بھر دیا. اسی چیز کا نام ایثار ہے. اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بہترین میاں بیوی کا رشتہ وہ ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں. آج ہم دیکھ لیں کہ اگر ہمارے گھر میں صرف بچوں کے لیے ہی کھانا ہو یا کوئی ڈش پکی ہو جو بچوں کے لیے بیوی نے پکائی ہو، اور ہم کسی مہمان کو گھر لے جائیں تو پہلے تو ہم گھر فون کر کے پتہ کریں گے کہ فلاں میرا مہمان ہے، میں لے آؤں، تم ناراض تو نہیں ہو جاؤ گی. ایسے ہی کہتے ہیں نا، میں لے آؤں کہیں اس مہمان کو لے آؤں، فلاں میرا دوست آیا ہوا ہے. حالانکہ کھانا ایکسٹرا ہوتا ہے ہمارے پاس، لیکن پھر بھی ہم پوچھتے ہیں. لیکن یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف شوہر کا کارنامہ نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہے. یہ ان کے ساتھ ایک صالحہ بیوی جو تھی، جو نیک بیوی تھی، جس نے ان کی مدد کی اس کے اندر اور اس فیصلہ کرنے میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا. تو یہ جو آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں میاں اور بیوی دونوں کے بارے میں آیت نازل کر دی کہ دونوں نے وہ عمل کیا. کیونکہ اکیلے انسان سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب تک میاں بیوی ایک پیس کے اوپر نہ ہو کوئی بھی وہ نیکی کا کام نہیں کر سکتے، آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اگر آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ ریورس گیئر لگ جاتا ہے پھر. لیکن یہ کہ جب میاں اور بیوی مل کے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں ایک تو اس کے اندر برکت ہوتی ہے. یہ بھی ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند آ جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کو عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. اور پھر اسی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی عزت کے حوالے سے کہ مہمان کی کتنی زیادہ عزت ہے کہ انسان کو اپنی بھی جو ضرورت ہوتی ہے وہ مہمان کی ضرورت کے اوپر قربان کر دینی چاہیے. اس کو بہترین جگہ دینی چاہیے، اس کے لیے انتظام کرنا چاہیے. اگر وہ گھر میں آ جائے اچھے سے اچھی خوراک کا، چیزوں کا، رہائش کا، اس کا انتظام کرنا چاہیے. صحابہ کرام اپنے گھروں کے اندر ایک خاص جگہ بناتے تھے جہاں پر
مہمان جو آتے تھے ان کے اونٹوں کو باندھنے کی جگہ ہوتی تھی. جیسے ہم یہ کہہ لیں کہ ہمارا آج مہمان اگر گاڑی کے اندر آ رہا ہے تو اس کی گاڑی کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ رات کو اگر ٹھہرے گا یہ اپنی گاڑی کہاں کھڑی کرے گا. تو صحابہ کرام اس کے لیے ایک الگ جگہ بنایا کرتے تھے کہ جہاں پر آ کے وہ اپنے اونٹوں کو باندھتے تھے اور پھر رات کو آرام کیا کرتے تھے. تو مہمان کی یہ عزت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضیفہ، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو مہمان کی مہمان نوازی کرو، اس کی عزت کرو. فلیکرم ضیفہ، اس کی عزت کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا. آج اگر ہم دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑی دیگ بانٹیں گے، بہت سارے لوگوں کو بلائیں گے، دکھائیں گے تو پھر ہی شاید کوئی بہت بڑا عمل ہوگا. نہیں، ان صحابی کا عمل بہت چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی پلیٹ کے اندر جو تھوڑا سا کھانا تھا وہ انہوں نے پیش کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ کھانا، وہ چیز اتنی پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو دیکھا. تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کوالٹی کو دیکھتا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا کہ کتنا زیادہ کسی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہے. اگر کسی کے پاس تھوڑا تھا نا، ایک شخص کی کمائی اتنی ہے کہ وہ 1000 روپیہ کماتا ہے تو شاید وہ اس میں سے 100 روپیہ دے دیتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. ایک شخص لاکھوں کماتا ہے تو پھر اس کے حساب سے عمل ہوگا. اسی طرح سے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر کی جو کامیابی ہے وہ مال سے نہیں بنتی، ایمان سے بنتی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں کیوں کیا؟ کیا ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا؟ پیسے کی وجہ سے ان کا ذکر کیا؟ نہیں، ان کے عمل کی وجہ سے کیا. ان کا ایمان جو تھا کہ وہ خود بھوکے رہ گئے اور دوسرا مہمان کھانا کھاتا رہا، انہوں نے لائٹ و دیا بجھا دیا اور خود منہ چلاتے رہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، خود بھوکے رہ گئے اور اس آیت کا نزول ہو گیا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. ایمان، نہ کہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بہت زیادہ مال کمائیں گے تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے، کیونکہ اس آیت کے اینڈ میں اللہ نے کہا ہے نا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے گا وہی کامیاب ہوگا. تو کامیابی ان صحابی کو کیوں ملی تھی؟ کہ ان کے دل میں ایمان تھا. اس حدیث سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ جو سخاوت ہے یہ صرف امیروں کی صرف نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میرے پاس جب بہت زیادہ مال ہوگا تب میں اللہ کے راستے میں خرچوں گا. سخاوت جو ہے ان صحابی کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا پورا نہیں تھا. اگر ایک وقت کا بھی سب کا ہوتا تو میاں بیوی والا کھانا وہ کھا لیتے. وہ تو بچوں کا کھانا تھا جو انہوں نے مہمان کے آگے سے پیش کیا. پھر بھی وہ سخی تھے، ان کے دل کے اندر بخل نہیں تھا. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غریب شخص جس کے پاس شاید ایک وقت کا کھانا بھی نہ، وہ بھی سخی ہو سکتا ہے، وہ بھی غنی ہو سکتا ہے اگر اس کے دل کے اندر ایمان ہے. اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھپے ہوئے عمل کو بھی دیکھتا ہے، اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے، روشنی میں بھی دیکھتا ہے. ان کا عمل ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سب کو بتایا تھا کہ اب ہمارے گھر مہمان آنے لگا ہے، تم سارے دیکھنا، ہم لائیو کر دیں گے اور جناب علی سب دیکھنا کہ ہمارے پاس ایک ہی وقت کا کھانا ہے اور صرف صحابی کو ہم کھلائیں گے. کسی نے نہیں دیکھا تھا، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا. ایون کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی نازل ہوتی ہے، ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا، انہوں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ان دونوں میاں بیوی نے، اور انہوں نے کھانا اللہ کے لیے پیش کیا. تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. تو جہاں پہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو وہاں پہ نیک عمل کرنا جو ہے وہ اصل اخلاص ہے، اور وہ اللہ کو پسند ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قرآن کے اندر محفوظ کر لیا. اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں جو ہیں وہ اس عمل کو، ایثار کے اس عمل کو جو ہم اللہ کے راستے میں خرچتے ہیں اس کی وضاحت کرتی ہیں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کی حد کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیک نہیں بن سکتے جب تک تم وہ چیز اللہ کے راستے میں نہ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے. مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو وہ چیز نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جس کو مال زیادہ محبوب ہے وہ مال نکال کے خرچ کرے، جس کا ٹائم زیادہ محبوب ہے وہ اپنے ٹائم کو نکالے اللہ کے راستے میں. جس کو اپنی اولاد بہت پسند ہے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں نکالے، اس کو دین کی علم اس کو سکھائے، پھر پتہ لگتا ہے کون اللہ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے.
تو اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کی جائے جو ہمیں زیادہ پسند ہو. یہ نہیں کہ جو زیادہ ہو فالتو ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. ہمارے پاس وہ جوڑا جو ہم پہن کے پرانا کر لیتے ہیں وہ اٹھا کے ہم کسی غریب کو دیتے ہیں. نیا سوٹ کبھی بھی نہیں اس کو خرید کے لے کے دیتے. ہم کہتے ہیں تو ایکسٹرا ہو گیا اب تو میں نے پہننا ہی نہیں, خراب ہو گیا, تب ہم دیتے ہیں کسی کو. ایسا جوتا جو چھوٹا ہو چکا ہوتا ہے یا وہ ہم اللہ کے راستے, ہر ناکارہ چیز ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور اچھی چیز اپنے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں. ہم یہ عمل کریں تو صحیح کہ ہم اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش کریں کسی عمل کو کہ یا اللہ میں کسی کو کھانا کھلانے لگاؤں, بہترین چیز اس کے سامنے پیش کروں گا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. میں کسی کو ٹائم دینے لگاؤں تو اپنے وقت کا بہترین ٹائم, مثال کے طور پہ قرآن پڑھنے کا وقت ہے, آپ کا قرآن پڑھنے کو یاد کرنے کو دل کرتا ہے تو اپنے دن کا بہترین وقت جس وقت آپ سب سے زیادہ فریش ہوتے ہیں وہ ٹائم نکالیں اللہ کے لیے. اے اللہ میں اپنے دن کا بہترین جو وقت تھا وہ تیرے لیے نکال رہا ہوں اور اس میں پڑھوں گا, قرآن پڑھوں گا. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کو جو چیز زیادہ محبوب ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال ایسے ہی ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, کہ جیسے انسان ایک بیج بوتا ہے اور پھر اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں, ہر بالی پہ آگے پھر جیسے سٹا نکلتا ہے اس کے اوپر 100 دانے اللہ تعالیٰ اور نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو تم اللہ کو دیتے ہو یہ ضائع نہیں جاتا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی نا کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. اللہ تعالیٰ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ قرض اس لیے کہہ رہے کہ وہ لوٹا کر دیتا ہے انسان کو پھر 700 گنا تک. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت میں 700 گنا تک اللہ تعالیٰ, اور پھر آگے یہ فرمایا یضاعف لمن یشاء, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تمہیں اس کا اجر دے. مجھے یہ بتائیں کس کو 1 گنا ملے گا, کس کو 70 گنا ملے گا, کس کو 700 گنا ملے گا, کس کو 700 سے بھی زیادہ ملے گا؟ بتائیں. خلوص پہ اخلاص یہ بتائے گا کہ آپ نے 1 روپیہ دیا تھا تو اس کا اجر 1 روپیہ ہی ملے گا, یا اس کا اجر 70 روپے ملیں گے, یا اس کا اجر 100 روپے ملیں گے, یا 500 ملیں گے, یا 700 ملیں گے, یا واللہ یضاعف لمن یشاء, یا اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا جس کو کوئی انسان کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا. یہ سارے کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کوئی بھی نیکی کا کام کتنے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. جتنا اخلاص ہوگا اجر اتنا زیادہ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خرچ کرنے کے حوالے سے یہ بھی بتایا سورہ دہر کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, وہ اپنی ضرورت کے باوجود مسکینوں کو کھلاتے ہیں, یتیموں کو کھلاتے ہیں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید, یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ دوسرا شخص ان کو یہ کہے بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ. ہوتا یہی نا, ہم کسی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب یہ جواب میں گئے بہت شکریہ جی حاج صاحب آپ نے ہمیں کھانا کھلایا. ہم چاہتے ہیں ہمیں ہماری تعریف کی جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اپنا عمل ضائع نہ کرو اس چیز میں کہ یہ چاہو کہ اس کے جواب میں یہ میری واہ واہ کریں, میری فیس بک پہ تصویریں لگیں, میری انسٹاگرام پہ تصویریں لگیں, جی فلاں نے اتنا کھانا کھلایا ہے, اتنا لنگر بانٹا ہے. نہیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, یہ یتیموں کو اور مسکینوں کو اس لیے کھلاتے ہیں کہ یہ کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں شکریہ کر دے. لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے صرف کھلاتے ہیں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں ایک حدیث کے اندر کتنے زیادہ جو ہیں لیسنز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو, ایک انصاری صحابی جو شاید کسی کو ان کا نام بھی یاد نہ ہو, لیکن کیا ان کا عمل جو ہے وہ ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں, قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا کہ کیسے انہوں نے بغیر دولت کے, دولت نہیں تھی ان کے پاس کوئی محل نہیں تھا, بہت بڑا گھر نہیں تھا, بہت لیوش کھانا نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو ان کے اس عمل کو قرآن کے اندر محفوظ فرمایا. اللہم اجعلنا من اہل الایثار, ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو سیلف لیسنس کی طرف جاتے ہیں, ایثار کی طرف جاتے ہیں. وارزقنا الاخلاص, اے اللہ ہمیں بھی اخلاص عطا فرما. والسخاوہ وحسن الضیافہ, اے اللہ ہمیں سخاوت نصیب فرما اور اچھی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما.
وَاجْعَلْ أَعْمَالَنَا خَالِصَةً لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اور ہمیں وہ خالص اعمال کرنے کی توفیق دے جو خالص تیرے لیے ہی ہوں۔ وَاجْعَلْنَا مِمَّن، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن کے بارے میں تو کہتا ہے يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری حدیث جو ہم پڑھیں گے اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت رائمنگ کے ساتھ حدیث ہے۔ یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکلات نہ پیدا کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دینے والے بنو اور متنفر کرنے والے نہ بنو۔ تو یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی جب صحابہ کرام کو وہ مختلف علاقوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اسی طرح سے ابو موسیٰ اشعری کو یمن بھیجتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم جہاں پہ بھی جاؤ گے، دین کی دعوت دو گے، لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے بلاؤ گے، تو وہاں پہ اس چیز کا خیال رکھنا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لیے، مشکلات پیدا نہ کرنا، وبشروا، لوگوں کو اچھی بات بتانے والے بننا اور متنفر کرنے والے نہ بننا۔ تو یہ حدیث بہت خوبصورت ہے۔ آج ہم یہ دیکھ لیں کہ آج کوئی شخص مسجد میں اگر پہلی دفعہ چلا جائے اور نمازی نہ ہو وہاں کا ریگولر، اور اس نے لباس بھی بالکل نمازیوں والا نہ پہنا ہو، تو کیا حال کرتے ہیں لوگ اس کا؟ کوئی کہتا ہے تم نے شلوار اس طرح رکھی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے تم نے ہاف سلیوز پہن لی، کوئی کہتا ہے تیری ٹوپی کہاں ہے۔ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو مسجد میں آج بہت عرصے بعد آیا بھی ہوتا ہے تو وہ بھی مسجد سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچے اگر مسجد میں چلے جائیں تو بچوں کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ بھائی، تم ادھر سے وہاں چلے جاؤ، تم شرارتیں کرنے آ جاتے ہو، تم یہ کرنے آ جاتے ہو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر دیتے ہیں لوگ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو، مسجد ہو، مدرسہ ہو، کوئی قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہو، دین کی طرف قدم بڑھا رہا ہو، کسی بھی معاملے میں آپ کے پاس آئے تو ہمارا رویہ آسانی والا ہونا چاہیے۔ ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان کو فوراً سے ان کی غلطیاں گنوانا شروع کریں، تمہارے اندر تو یہ غلطی ہے، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ غلطی ہے، پہلے یہ غلطی صحیح کر کے آؤ ورنہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی دین کی طرف بلانے والا داعی ہو، اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اس کا انداز آسانی والا ہونا چاہیے۔ اسی طرح دنیا کے معاملات بھی جو ہیں ان کے اندر آسانی والے معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوز کیا کرتے تھے۔ کہیں پر بھی زندگی کے اندر دو معاملات آ جائیں، ایک آسانی والا ہو ایک مشکل والا ہو، تو پہلے آسانی والے معاملے کو اٹھایا کرتے تھے، تاکہ جب آسانی والا انسان ایک کام کر لیتا ہے، اگر ہم ویسے بھی آج کل کی ٹرمنالوجی میں دیکھیں کہ جب ہمارے پاس 5 کاموں کی لسٹ اور اس میں سے آسان کام پہلے ہم 2-3 کر لیں تو پھر ہمارا موٹیویشنل لیول ہائی ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں ہم تیسرا بھی کر سکتے ہیں، چوتھا بھی کر سکتے ہیں، اور ایسے ایسا ہم کام مکمل کر لیتے ہیں۔ تو آسانی والے معاملے کی طرف جانا چاہیے۔ تو اس حدیث کے اندر جو ہمیں اسباق ملتے ہیں اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ دعوت دیتے وقت محبت والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، آسانی والا معاملہ اختیار کرنا چاہیے، اور لوگوں کو سکھانے سے پہلے اپنے اخلاق سے متاثر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے متاثر پہلے لوگوں کو کیا تھا، اسی لیے تو وہ لوگ جو دعوت کو بھی نہیں مانتے تھے وہ یہ ضرور مانتے تھے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انہوں نے کبھی خیانت نہیں کی، ہمیشہ ایمانداری کی ہے، ہم اپنی امانتیں بھی ان کے پاس رکھواتے ہیں۔ پہلے انہوں نے ساری یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تھیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا کہ اب آپ ان کو دین کی دعوت دیں، اور وہ دین کی دعوت کے لیے تو دعوت کے لیے محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے استاد اور داعی جو ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، اسلام سکھانے والے ہیں، بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت لازمی ہے کہ وہ اپنے مزاج کو نرم رکھیں، آسانی والا معاملہ لوگوں کے رکھیں۔ والدین کے لیے دیکھ لیں، اس میں اسباق ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کریں، خاص طور پہ دینی معاملات کے اندر۔ اگر کسی بچے نے کسی وقت نماز نہیں پڑھی، ان کو بار بار ریمائنڈ کرواتے رہیں، بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی، نماز چھوڑ دی، آپ نے یہ نماز چھوڑ دی۔ لیکن اگر بہت سختی والا معاملہ کریں گے، شاید وہ آپ کے سامنے تو پڑھ لے،
بعد میں پھر وہ اکیلا ہوگا، پھر وہ نہیں پڑھے گا. ان کے دل میں اللہ کا خوف ڈالیں، انسانوں کا خوف نہ ڈالیں کہ میں جس وقت ہوں تو تم نماز پڑھ لو. نہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ پہ دیکھ رہا ہے. جیسا کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا تھا کہ یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، فتکن فی صخرۃ، کسی چٹان میں چھپی ہوگی، آسمانوں اور زمینوں میں ہوگی، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے لے آئے گا. تو بچوں کی اولاد کی تربیت میں بھی یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ ان کو اللہ سے ڈرانا چاہیے. اسی طرح سے مسجد اور مدارس کے منتظمین جو ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ان کے لیے بھی بہت سارا اسباق ہیں کہ جو مسجد میں لوگ آتے ہیں ان کو عزت دی جائے. وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، جو قرآن سیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کو عزت دی جائے، نہ کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے کہ آج تو وہ آگے اگلی دفعہ بھاگ جائے، تم فلاں فرقے سے ہو، تم فلاں فرقے سے ہو، تم ایسے کیوں نماز پڑھ رہے تھے، ادھر ایسے نماز نہیں پڑھی جاتی، تم نے دوبارہ جماعت کیوں کرا لی، اس طرح کیوں کرا لی، ویسے کیوں کرا لی. لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ کرو، لوگ آئیں اللہ کے ساتھ جڑیں، دین کے ساتھ جڑیں. اگر ان کے لباس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی، شلوار تھوڑی ٹخنے سے نیچے رہ گئی، ہاف سلیوز پہن لی، آج ٹوپی نہیں پہن سکے، نہیں، لوگوں کو یہ بتائیں آپ نماز پڑھیں، ماشاءاللہ یہی بہت بڑی بات ہے. آہستہ آہستہ وہ اپنے عمل کو درست کر لے گا. اسی طرح سے دیکھ لیں کہ میاں بیوی کے معاملات ہیں، اس کے اندر شوہر کو چاہیے وہ بیوی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ان کے لیے ایسی مشکلات نہ پیدا کرے کہ ان کی زندگی ان کے اوپر تنگ ہوتی جائے. اسی طرح بیویاں شوہر کے لیے آسانی کے، ہر انسان کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ مشع لے رہا ہے. یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل نہ پیدا کرو. وبشروا ولا تنفروا، اور خوشخبری دینے والا بن جاؤ اور متنفر کرنے والا نہ بنو. اسی طرح سے دیکھیں اس میں یہ بھی سبق ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ صرف بری خبر سنانے کے لیے آتے ہیں، اور جی فلاں فوت ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، وہ جہاں زلزلہ آ گیا، یہاں پہ اتنے بندے مر گئے، یہاں پہ یہ نہیں. بشرو، اچھی بات آ کے سناؤ. اگلا بندہ پتہ نہیں کس ٹینشن میں بیٹھا ہے، وہ اور گھبرا جائے گا، پریشان ہو جائے گا. یہ ہمارے دین نے ہماری تربیت کی ہے. اچھی بات سے شروع کرو، پہلے جا کے ان کو خوشخبری سناؤ، اچھی بات سناؤ، اگلے کا دل جیتو، پھر اس کے بعد مشکل والی بات بتاؤ. ہم جاتے ساری ڈائریکٹ بتا دیں وہ فوت ہو گیا جی، وہ مر گیا، وہ نہیں تھا محلے میں، وہ بھی مر گیا جی. پہلے بندہ گھبرایا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، پریشان بیٹھا ہوتا ہے. پہلے جا کے اچھی بات کرنی چاہیے. سب سے بہترین بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو جب اپنے گھر میں داخل ہو، کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو، آپ پہ رحمت ہے. اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی کہ انسان گھر میں داخل اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پہ سلامتی اور آسانیاں نازل ہوں. تو یہ اس حدیث کا متن تھا، بہت آسانی سے تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی فرمائی اسی حوالے سے، ان الدین یسرن، کہ بے شک دین میں آسانی ہے، آسانی والا معاملہ لیا کرو، دین میں بھی آسانی پیدا کیا کرو. تو یہ ہماری دوسری حدیث تھی جو ہم نے ڈسکس کی. اب انشاءاللہ ہم تیسری حدیث کی طرف جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس حدیث کے اندر، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو شخص معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتا ہے. وما تواضع احد للہ، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. دیکھیے ایک جملے کے اندر اس کے اندر پوری دنیا سمو دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہماری زندگی کی آسانی کی طرف جو ہے وہ معاملہ فرمایا کہ آج ہمیں اگر کوئی برا بھلا کہہ دیتا ہے اور ہمیں کسی کی بات بری لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب اس سے بھی میں اسی طرح سے بدلہ لوں گا. ہمارا رد عمل یہی ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اس کو بھی میں اسی طرح پورا بدلہ مطلب چکاؤں گا اس کے ساتھ، اس نے میرے ساتھ برا کیا، اس نے میرے پیسے مارے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اب میں بھی اس کے ساتھ بدلہ لوں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اگر تم دنیا میں عزت چاہتے ہو اور بلندی چاہتے ہو تو پھر سسٹم ڈیفرنٹ ہوگا. کیونکہ دنیا کے اندر تو طاقتور وہ ہوتا ہے نا جو کسی سے بدلہ لے لیتا ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس سسٹم کو بدل لیا اور فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی لڑائی کے اندر، کشتی کے اندر کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور تو وہ ہے جو غصے میں اپنے اوپر قابو کر لے.
یہاں پہ انہوں نے پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا اللہ کے نبی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اس زمانے میں بہت بڑے بڑے طاقتور جنگجو پہلوان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے، یہ فلاں قبیلے کا یہ بہت طاقتور ہے، یہ فلاں قبیلے کا یہ بہت طاقتور ہے، اس نے اتنے لوگوں کو فلاں جنگ کے اندر قتل کیا تھا، ایسے کیا تھا ویسے کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، اب سسٹم بدل گیا، اب اسلام آ گیا. اب طاقتور وہ ہوگا جو اپنے غصے کے اوپر اپنے نفس پہ پہلے قابو پائے گا، دوسروں پہ بعد میں قابو پائے گا. یہ اسلام ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اپنے آپ کے اندر سے غصہ ختم کرو، بدلہ لینا ختم کرو، درگزر اور معافی اپنے اندر لے کے آؤ، تو تم سب سے زیادہ طاقتور بھی ہوگے، تمہیں اللہ تعالیٰ بلندی بھی عطا فرمائے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ عزت بھی عطا فرمائے گا. یہ ایک نصیحت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں بیان کی. اور یہ صرف بیان نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے تھے. آپ دیکھ لیں جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے کے سارے سرداران قریش جنہوں نے ان پہ ظلم کیے، ان کے چچا کا کلیجہ چبایا، کس کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیے گئے مسلمانوں کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں. اور یہ فرما دیا جاؤ تم سب آزاد ہو آج کے دن. چاہتے تو پورا بدلہ لے لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں اب ہمیں وقت ملے گا نا، اب ہم بھی ان سے فلاں دن بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بلندیاں اسی لیے عطا فرمائی، ان کا اسی لیے اخلاق اتنا زیادہ بلند تھا کہ وہ دوسروں کو معاف کر دیا کرتے تھے. میرے استاد یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جس کے اندر فہم زیادہ ہے، معاف کرنے کی ذمہ داری بھی اس کی زیادہ ہے. اور یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جو معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں یا جو معافی مانگنے کو بھی پسند کرتے ہیں. انسان معافی مانگنے والا بھی ہو اور معاف کرنے والا بھی ہو. تو اس حدیث سے دیکھیں کتنے زبردست اسباق ہمارے لیے نکلتے ہیں کہ عزت جو ہے وہ طاقت اور شہرت سے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عزت تمہیں تب ملے گی جب تم درگزر کرو گے، تم معافی کرو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے گا. تو عزت انسانوں سے نہیں ملے گی، شہرت سے نہیں ملے گی، طاقت سے نہیں ملے گی، غلبہ پا کے نہیں ملے گی، کسی کو زبردستی مار کے آپ عزت نہیں لے سکتے. عزت ملے گی جب دوسروں کو معاف کریں گے. یہ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ اگر ہم نے معاف کر دیا تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. ذہن میں یہی سوال آتا ہے نا، اس نے ایک تو میرے سے زیادتی کی، میں اس کو معاف کر دوں گا، میری تو عزت کم ہو جائے گی، لوگ کہیں گے غلطی شاید اسی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ پیمانہ مختلف ہے، تم معاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری عزت کو بلند کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بتانا چاہ رہے ہیں. اور پھر یہ بھی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ہر جھگڑے کا جواب بدلہ نہیں ہوتا. معاف کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک گھر ہو، دفتر ہو، رشتہ داریاں ہوں، میاں بیوی کے معاملات ہوں، بہنوں بھائیوں کے معاملات ہوں، مسائل بالکل ختم ہی ہو جاتے ہیں جب انسان معافی مانگ لیتا ہے یا کسی کو معاف کر دیتا ہے. پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی معاملات میں کبھی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، جیسے ابھی میں نے آپ کو فتح مکہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا، بلکہ معاف کرنے کو پسند کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اس چیز کی وضاحت کی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہی نیک لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. یہ کون ہیں؟ جو خرچتے ہیں دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی. والکاظمین الغیظ، جو اپنے غصے کے اوپر قابو پانے والے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں دوسروں کو. یہ ان لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی. تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان اپنے غصے کے اوپر قابو پاتا ہے، پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کو معاف کر دیتا ہے، اور پھر تیسرا احسان کا درجہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ پھر انسان بھلائی بھی کرتا ہے. دیکھیں 3 سٹیپ. پہلا تو یہ کہ انسان کے ساتھ کسی نے برا کیا، اس نے غصہ کر کے قابو پا لیا. دوسرا سٹیپ جس پہ ہم جانے کو بہت ہی مشکل، پہلے تو ہم غصے بھی اپنے اپنے سے باہر ہو کے ختم کر دیتے. پہلے غصے کو قابو پایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ ہوتا ہے کہ دوسرے کو معاف کیا جاتا ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ کیا، جا اللہ واسطے میں نے تو معاف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کے بدلے بلندیاں عطا فرمائے. دوسرا سٹیپ یہ ہوگا. اور پھر تیسرا سٹیپ اس کے ساتھ انسان بھلائی کرے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احسان کہا ہے. احسان یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے، جو گالی دے آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے سورہ نور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا،
انہیں چاہیے کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ کیونکہ جب انسان دوسروں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس شخص کو معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہماری آج کی تیسری حدیث تھی جس کے اندر ہم نے پڑھا کہ اگر ہم زندگی کے اندر بلندی چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دے، ہمیں شہرت دے، بلندیاں دے، تو اس کے لیے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہوگا، ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی پڑے گی۔ الفاظ تو بہت مختصر سے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقہ، صدقہ دینے سے من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور جو شخص دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اس سے اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے، وما تواضع احد للہ، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ پھر اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔